بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو 2024 کے فرسٹ اینول اور سیکنڈ اینول یعنی سپلیمنٹری کے ایگزام میں جو پاک اسٹڈی کلاس 10th کے MCQs آئے تھے وہ میں نے آج ڈسکس کرنے ہیں۔ تو فرسٹ اینول ایگزام کا پہلا MCQs ہے 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کی 2 ایوانی مقننہ کن ایوانوں پر مشتمل ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سینٹ اور قومی اسمبلی۔ ٹھیک ہے، 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، سینٹ جسے ایوان بالا اور قومی اسمبلی جسے ایوان زریں کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 ایوان تھے، اور 1973 کا جو آئین ہے یہ 14 اگست 1973 کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا۔ دوسرا MCQ ہے بچوں آگے پاس، پاکستان میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کب ہوئے؟ تو اس کا درست جواب ہے 1985۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے گئے تھے۔ تو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کس کے دور حکومت میں ہوئے تھے؟ تو وہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں ہوئے تھے۔ تیسرا MCQ ہے بچوں آگے پاس، 1971 سے 1977 کے دوران قومیانے کی پالیسی کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو اس کا درست جواب ہے خزانے پر بوجھ میں کمی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس پالیسی کے تحت جو صنعتیں تھیں ان کو قومی تحویل میں لے کر ریاست کے کنٹرول میں دے دیا گیا تھا تاکہ مالی بوجھ کم ہو اور معیشت میں برابری پیدا ہو۔ تو فورتھ ہے بچوں آگے پاس، پہلی OIC کانفرنس مسلمانوں نے کس کی بے حرمتی کے خلاف بلوائی تھی؟ تو جو پہلی OIC کانفرنس تھی وہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی بے حرمتی ہوئی تھی 1969 میں، اور کیوں مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی گئی تھی تو مسلمانوں نے پہلی OIC جو کانفرنس ہے وہ بلوائی تھی۔ اور OIC کا مطلب ہے بچوں، OIC کا مطلب ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن۔ ٹھیک ہے، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن، اور یہ 25 سپتمبر 1969 کو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ سعودی عرب کا جو شہر ہے جدہ وہاں پر موجود ہے۔ اور ففتھ ہے بچوں آپ کے پاس، ذیل میں سے کون سا ملک سارک کا رکن ہے؟ تو جو سارک ہے اس کا رکن پاکستان ہے۔ سارک ایک علاقائی تنظیم ہے جس میں جنوبی ایشیا کے ممالک شامل ہیں۔ جنوبی ایشیا میں اب جو ہے پاکستان، نیپال، بھارت، بنگلہ دیش، اس کے بعد سری لنکا، اور یہ سارے ملک اس میں شامل ہیں، یعنی 8 ملک اس میں شامل ہیں۔ اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ 8 دسمبر 1985 میں ڈھاکہ جو بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے وہاں رکھی گئی تھی 8 دسمبر 1985 کو۔ اور سارس سے بنتا کیا ہے بچوں؟ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کارپوریشن۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پہلے اس میں 7 ملک تھے نا، تو اب جو ہے پھر 2007 میں افغانستان نے بھی اس کا ممبر بن گیا تھا، تو اس میں پھر 8 ملک شامل ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد بچوں نیکسٹ آپ کے پاس ہے 6، پنجاب میں مشرقی دریاؤں میں پانی کی کمی کو کس ذریعے سے پورا کیا جاتا ہے یا پورا کیا گیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے لنک کینال، یعنی رابطہ نہریں بنائی گئی تھیں، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی جو معاہدہ ہوا تھا 1960 میں، کہ اس کے بعد مشرقی دریاؤں کا جو پانی تھا وہ بھارت کو دے دیا گیا تھا، اور مغربی دریاؤں سے مشرقی علاقوں تک پھر پانی پہنچانے کے لیے جو رابطہ نہریں ہیں وہ بنائی گئی تھیں۔ اور یہ بڑا اہم آپ کا شارٹ کا کوشچن بھی ہے کہ رابطہ نہریں کون کون سی ہیں اور وہ کہاں کہاں ہیں اور وہ کیسے بنائی گئی ہیں، تو یہ شارٹ کوشچن بھی آپ نے بچوں لازمی دیکھ لینا ہے۔ پھر 1973 میں کون سا ڈرائی پورٹ تعمیر کیا گیا تھا؟ تو یہ پہلا ڈرائی پورٹ تھا جو لاہور میں 1973 میں قائم کیا گیا تھا تاکہ درآمدات و برآمدات میں آسانی ہو۔
اور اس کے بعد ہے بچوں 8واں آپ کے پاس منگلا ڈیم کس دریا پر واقع ہے؟ تو منگلا ڈیم جو ہے یہ دریائے جہلم پر واقع ہے اور یہ پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم ہے۔ آج مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ پہلا بڑا ڈیم کون سا ہے۔ اور اس کے بعد 9 ہے بچوں آپ کے پاس اردو ایک ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے، تو اردو ایک ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لشکر یعنی فوجی زبان۔ اب یہ اس کو لشکری زبان اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ فوجی کے کیمپوں سے فوجی کے کیمپوں میں بولی جاتی تھی، تو وہاں سے اس کا ارتقاء ہوا، یہاں سے یہ وجود میں آئی، تو اس لیے اس کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے۔ تو رات کو جو میں نے ویڈیو ایک اور اپلوڈ کی تھی تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اردو کے ارتقائی نام کون کون سے ہیں، تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ مجھے اس کا جواب جو ہے اردو کے ارتقائی نام جو ہیں ان کو بھی کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ تو 10واں بچوں آپ کے پاس پنجابی کی مشہور داستان ہیر رانجھا کس نے لکھی تھی؟ تو ہیر رانجھا جو ہے یہ وارث شاہ نے لکھی تھی۔ تو وارث شاہ 18ویں صدی کے ایک مشہور صوفی شاعر تھے اور انہوں نے ہیر رانجھا لکھی تھی جو پنجابی ادب کی ایک شاہکار تخلیق ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں اس کا سپلیمنٹری کا جو پیپر ہے اس کے MCQs۔ سپلیمنٹری ایگزام کا پہلا MCQs ہے ہمارے پاس، ضیاء الحق کے دور حکومت میں مالی معاملات کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے کون سا قدم اٹھایا گیا؟ تو اس کا جواب ہے بچوں سی، نظام زکوٰۃ کا آغاز کیا گیا تھا۔ دوسرا MCQ ہے بچوں آپ کے پاس 1999 میں کس نے بطور چیف ایگزیکٹو پاکستان کی حکومت سنبھالی تھی؟ تو 1999 میں جنرل پرویز مشرف آئے تھے، تو ڈی آپشن اس کا درست ہوگا۔ اور 2000 کے لوکل گورنمنٹ پلان کے مطابق یونین حکومت کے اراکین کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس کا جواب ہے بچوں بی، 13 تھی، ٹھیک ہے۔ لوکل گورنمنٹ جو یونین کے کونسل کے اراکین ہیں ان کی تعداد 13 تھی۔ پھر ہے بچوں آپ کے پاس آپشن 4، 1950 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کس ملک کا دورہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے، امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ پھر ہے بچوں آپ کے پاس 5 ہے RCD واز رینیمڈ ایز، یعنی RCD کا نام تبدیل کر کے کیا رکھا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے بچوں بی، ECO اس کا نام رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ RCD سے بنتا ہے بچوں ریجنل کارپوریشن فار ڈیولپمنٹ، اور یہ جو ہے 1965 میں اسٹیبلش کی گئی تھی۔ اور جو ہے اس کا جو دوسرا نام رکھا گیا وہ ECO رکھا گیا تھا، یعنی اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن۔ 1985 میں اس کا نام تبدیل کیا گیا تھا، اور جب یہ سائن ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان، ترکی اور ایران کے درمیان یہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی گئی تھی۔ بعد میں پھر افغانستان اور آذربائیجان یہ جو باقی ملک ہیں یہ 1992 میں انہوں نے اس کو جوائن کیا تھا۔ 6 MCQ ہے بچوں آپ کے پاس، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر میں جنگ بندی کب عمل میں آئی؟ تو اس کا جواب ہے بچوں جنوری 1949 میں جنگ بندی جو ہے یہ عمل میں لائی گئی تھی۔ تو قائد اعظم کی وفات کے بعد کشمیر نے اور بھارت نے کشمیر پر حملہ کیا تھا پھر پٹھان کوٹ کی طرف سے، تو پھر اس میں جو جنگ بندی آئی تھی وہ یعنی اس جنگ کو روکا گیا تھا، وہ 1949 میں روکا گیا تھا۔ 7 بچوں آپ کے پاس، پاکستان میں 1952 میں کون سا مالیاتی ادارہ قائم کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے بچوں آپشن سی، PIDE، ٹھیک ہے، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اور یہ اس سے بنتا ہے پاکستان انڈسٹریل آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، PIDE اس سے بنتا ہے۔ 8 بچوں آگے پاس، سندھ طاس کے معاہدے کے تحت انڈیا کو دیے جانے والے دریا کون سے تھے؟ تو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا بچوں 1960 میں، اور اس کے مطابق جو ہے آپ کا آپشن ڈی، راوی، ستلج اور
بیاس یہ انڈیا کو دے دیے گئے تھے، اور جو ہے پھر دریائے سندھ، جہلم اور چناب یہ پاکستان کو دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے بچوں، درج شدہ میں سے کون مشہور پشتو شاعر ہے؟ تو اس کا جواب ہے بچوں سی رحمان بابا پشتو کے مشہور شاعر ہیں۔ اور یہ جو ہے شاہ عبد اللطیف بٹائی اور سچل سرمد یہ سندھی زبان کے مشہور شاعر ہیں، اور بابا فرید یہ جو ہے یہ پنجابی زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ لاسٹ ہے بچوں آپ کے پاس، کس صوبے میں پاکستان کی کل آبادی کا 50% سے زائد آباد ہے؟ تو وہ صوبہ پنجاب میں ہے، اور صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور بلوچستان جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ بچوں یہ آپ کو MCQ سمجھ آ گئے ہوں گے، اور ان پیپرز کے جو سوالات ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جوابات بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔